یہ ان دنوں کی بات ہے جب کراچی اتنا بڑا شہر نہیں تھا۔ ان دنوں ملیر کا علاقہ ویران ہوا کرتا تھا اور یہاں کے مقامی باشندے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ وہیں عاظم خان کا کھیت بھی تھا۔ اس کی ایک بیٹی شابانو تھی۔ یہ بچی ماں کی موت کے باعث ممتا کے پیار سے محروم ہو گئی تھی۔ اب آپ ہی بچوں کے لیے ماں بھی تھا۔ عاظم نے دوسری شادی نہیں کی بلکہ گھر پر ایک ایسی وفادار نوکرانی کا انتظام کر لیا جو بچوں کی دیکھ بھال ماں کی طرح کرتی تھی۔ اسی لیے اس گھر میں رحمت بی بی کا مقام ایک نوکرانی جیسا نہیں بلکہ اعظم اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتا۔ رحمت بی بی گوری چٹی اور پرکشش عورت تھی۔ اس کے نین نقش تیکھے اور خوبصورت تھے، لیکن اس کا مرحوم شوہر گہری سیاہ رنگت کا گھنگرالے بالوں والا مضبوط دراز قد چوڑے شانوں والا ایک شاندار نوجوان تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام جمال تھا۔ جمال کا قد و قامت باپ پر اور شکل و صورت ماں پر گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں نہایت پرکشش تھا، البتہ اس کے بال اپنے باپ کی طرح لچھے دار اور گھنگرالے تھے جو اس کی سرخ و سفید رنگت پر خوب جچتے تھے۔ جمال کا باپ اس کے بچپن میں ہی وفات پا گیا۔ یوں اپنی ماں کے ساتھ اعظم خان کے گھر میں اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جوان ہو گیا۔ بچپن میں تو اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ شاہبانو اور اس میں کوئی طبقاتی فرق ہے، سو ہمیشہ اس کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا۔ لیکن جب وہ باشعور ہوا تو یہ خیال اسے پریشان کرنے لگا کہ شاہبانو اس کے مالک کی بیٹی ہے اور وہ خود ایک نوکرانی کا بیٹا۔ اس گھر میں سب اس کی ماں پر حکم چلاتے تھے، حالانکہ وہ ماں تھی۔ اس رویے کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب وہ جوان ہوا تو ایک دن ماں کو اپنے دل کی بات بتا دی کہ وہ شاہبانو سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر رحمت بی بی نے نرمی سے سمجھایا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن جمال باضد رہا کہ وہ شاہبانو کو ہی اپنی دلہن بنائے گا۔ بیٹا اب کڑیل جوان مگر نادان تھا، تاہم ماں تو سیانی تھی۔ اس نے جمال کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو ایک دن غصے میں آ کر جوتا اٹھا لیا۔ اس پر جمال نے بھی قسم کھائی کہ وہ شاہبانو کو بیوی بنا کر رہے گا اور تحش میں آ کر گھر سے نکل گیا۔ وہ اپنے ایک دوست کے محلے میں رہنے والے شاندار خان سے جا کر ملا جو ٹیکسی چلاتا تھا۔ جمال نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو شاندار نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ گھبراؤ نہیں، جوان ہو جوان بنو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر لڑکی کا باپ نہیں مانتا تو ہم شاہبانو کو اٹھا لاتے ہیں۔ کچھ دن وہ شاندار کے پاس رہا اور سوچ بچار کے بعد دونوں نے مل کر لڑکی کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک روز جب شاہبانو اکیلی اپنے باپ کے ساتھ کھیت سے گزر رہی تھی تو جمال اور شاندار خان نے اسے اغوا کر لیا اور زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ وہ دونوں اسے ٹھٹھا لے گئے اور وہاں ایک مولوی کو مجبور کیا کہ وہ شاہبانو کا نکاح جمال سے پڑھوا دے۔ ان دنوں شاہبانو کی عمر محض 13 یا 14 سال کی تھی۔ مولوی صاحب نے جب لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا اور احتجاج کرتے ہوئے دیکھا تو نکاح پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر جمال کو بہت غصہ آیا اور اس نے خنجر نکال کر مولوی کے گلے پر رکھ دیا۔ اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ آخر کار مولوی صاحب کو نکاح کے 2 بول پڑھنے پڑے۔ جمال مطمئن ہو گیا۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ شاہبانو اس کی بیوی بن چکی ہے، اس کی منکوحہ ہے۔ اب اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ چند دن ایک دوست کے پاس ٹہلنے کے بعد وہ کراچی واپس آ گیا اور سیدھا اعظم خان کے پاس جا پہنچا جو پہلے ہی اپنی بیٹی کی گمشدگی سے پریشان تھا۔ اسے جمال پر شک تھا کیونکہ وہ بھی لاپتہ تھا۔ جمال کو دیکھتے ہی اعظم خان کا خون کھول اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جمال پر جھپٹتا، شاندار خان نے اسے پہلے حملہ کرنے کی ترکیب بتا دی۔ چنانچہ اعظم کے تیور دیکھ کر جمال نے فوراً جاہرانہ طرز عمل اختیار کیا اور نیفے سے خنجر نکال کر اس پر تان لیا اور کہا، مجھے اپنا داماد مان لو کیونکہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کر چکا ہوں۔ نکاح نامہ میری جیب میں موجود ہے۔ اعظم نوکرانی کے بیٹے کی یہ ہمت دیکھ کر لرز گیا۔ جمال ویسے بھی ایک مضبوط بازوؤں والا لمبا تگڑا نوجوان تھا جس کا جسمانی مقابلہ وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ یوں خنجر کی نوک کے آگے اسے جمال کو اپنا داماد تسلیم کرنا ہی پڑا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارا نکاح مان لیا ہے، اب میری بیٹی کو واپس گھر لے آؤ۔ جمال شاہبانو کو لے کر گھر آ گیا اور ٹھاٹھ سے یہاں رہنے لگا۔ اعظم نے سوچا کہ عزت تو گئی، اب اس سربھرے نوجوان سے بگاڑنے کا کیا فائدہ۔
جبکہ شاہبانو بھی اس کی بیوی بننے کے بعد اب کسی صورت اس کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھی۔ بیٹی کے آنسوؤں نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے زبردستی کے داماد کو قبول کر لیا اور جائیداد میں سے حصہ بھی دے دیا تاکہ معاملہ شانت رہے اور بدنامی کا روگ باہر کے لوگوں تک نہ پہنچے، مگر دل سے وہ اسے کبھی قبول نہ کر سکا۔ جمال اسی کے سامنے اس کے گھر میں پلا بڑھا تھا۔ اس سے قبل اس نے کبھی کوئی نازیبا حرکت نہیں کی تھی۔ اس کی ماں رحمت بی بی نے اعظم کے بچوں کی پرورش ماں کی طرح کی تھی۔ یہ احسان بھی کچھ کم نہ تھا، اسی لیے اسے جمال کو معاف کرنا پڑا۔ جب تک جمال گھر میں رہا نیک اتوار رہا، مگر جیسے ہی ماں سے ناراض ہو کر الگ ہوا، بری صحبت میں جا پڑا اور دو غلط قسم کے نوجوانوں کی رفاقت اختیار کر لی۔ اس نے منشیات فروشی کا دھندا شروع کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی شاہبانو کا چھوٹا بھائی مومی بھی بگڑنے لگا اور باش لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ ماں بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی، روکنے والا کوئی نہ تھا۔ جوان لڑکے کب کسی کے قابو میں آتے ہیں۔ رحمت بی بی عمر بھر اعظم کے گھر کی چار دیواری میں رہ کر بچوں کی پرورش کرتی رہی، جبکہ مومی آوارہ اور عادی چور بن چکا تھا۔ اعظم کو جب اس کی چوریوں کا علم ہوا تو اس نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر سب نے مایوس ہو کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد وہ شاہبانو کے گھر رہنے لگا۔ کئی مرتبہ پکڑا گیا، پولیس کی مار پیٹ سہنی پڑی، جیل گیا، مگر چوری اس کی فطرت بن چکی تھی۔ چوری کے بغیر اسے سکون نہ آتا۔ مار کھا کھا کر وہ اس قدر سخت جان ہو چکا تھا کہ پولیس بھی اس سے کچھ نہ اگلواتی۔ ایک بار پولیس نے اسے گرفتار کیا اور 3 دن تک مسلسل تشدد کیا، پھر وہ لاپتہ ہو گیا۔ کئی دن بعد شہر کے باہر ایک جنگل سے اس کی جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی تو اخبارات میں تہلکہ مچ گیا۔ شہر سرخیوں میں پولیس افسران پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مومی کو تشدد کر کے مارا اور ثبوت مٹانے کے لیے لاش کو جلا دیا۔ اخبارات نے لکھا کہ پولیس والوں نے اس کی لاش کو اس حد تک جلا دیا کہ پہچان ممکن نہ رہی تاکہ تشدد کے نشانات ظاہر نہ ہو سکیں۔ شاہبانو کو جب اپنے بھائی کی ہلاکت کی خبر ملی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہبانو کا پہلے بھی پولیس سے سابقہ پڑ چکا تھا۔ جب پولیس جمال کو گرفتار کرنے آتی تو وہ دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور پولیس کو گالیاں دے کر واپس بھیج دیتی۔ پولیس بھی اس سے الجھنے کی جرات نہ کرتی۔ لیکن آج وہی عورت بھائی کی موت پر بے بس ہو کر زاروں قطار رو رہی تھی اور پولیس والے طنزیہ انداز میں مسکرا رہے تھے کہ یہی وہ عورت ہے جو ہمیں دروازے سے گالیاں دیا کرتی تھی، آج کس قدر لاچار ہو چکی ہے۔ بھائی کی موت نے شاہبانو کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ ہاسپٹل کے احاطے میں پاگلوں کی طرح چیختی پھرتی رہی کہ میرے بھائی کی جلی ہوئی لاش مجھے دے دو، مگر اسے کامیابی نہ ملی۔ قانونی کاغذات میں لاش کی حتمی شناخت ممکن نہ ہو سکی، اسی لیے کسی کو وارث تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ آخر وہ روتی پیٹتی ایک اعلیٰ افسر کے پاس پہنچی جس کی مدد سے وہ بھائی کی جلی ہوئی لاش حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ لاش کو دیکھ کر اس کے دل میں انتقام کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک بھائی کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے گی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ اگرچہ اس کا شوہر شہر کا بدنام زمانہ منشیات فروش تھا، مگر شاہبانو خود نیک چلن، باعزت اور پارسا عورت سمجھی جاتی تھی۔ پولیس اس سے خفا ضرور رہتی، مگر اس کی پارسائی کی معترف بھی تھی۔ اب وہ بھائی کے قتل کی فریاد لے کر دیوانہ وار در در پھرنے لگی۔ کئی بڑے افسران کے پاس گئی، مگر سب بے بس تھے۔ وہ اسے تسلی دے کر رخصت ضرور کر دیتے۔ وہ درخواست ہاتھ میں لیے فریاد کرتی رہی۔ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چہرہ اتر گیا۔ وہ سوچتی کاش اس کا باپ اعظم خان زندہ ہوتا تو وہ یوں لاوارث نہ ہوتی۔ کہتے ہیں کسی مظلوم کی آہ راہگاہ نہیں جاتی۔ شاہبانو کی مسلسل فریاد رنگ لائی اور ایک دیانتدار پولیس افسر کو واقعے کی تحقیقات پر مامور کر دیا گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو کئی پولیس افسران بھی تفتیش کی زد میں آ گئے۔ کچھ گرفتار ہوئے، کچھ نے قبل از گرفتاری ضمانت حاصل کر لی۔ مقدمہ چلا مگر ثبوت نہ مل سکے، کوئی ایسی شہادت پیش نہ کی جا سکی جس سے مجرموں کو سزا دی جا سکتی تھی۔ آخر کار ملزمان باعزت بری ہو گئے اور بے بس شاہبانو صرف ایک عدالتی فیصلے کی مار بن کر رہ گئی۔ شاہبانو ایک ان پڑھ اور سادہ عورت تھی،
لیکن اس ناکامی نے اس کے ذہن میں جیسے ہزاروں چراغ روشن کر دیے۔ اگرچہ مقدمہ ختم ہو چکا تھا، مگر اس بے بس عورت کے سامنے اپنے بھائی کی ہلاکت ایک ایسا کھلا چیلنج تھی جس کا مقصد قاتل کو بے نقاب کرنا تھا۔ وہ قانون کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے دوسرے راستوں پر غور کرنے لگی۔ اب وہ جنون کی کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے نہ گھر کا ہوش تھا نہ دنیا کا، حتیٰ کہ اپنے بچوں کا بھی اسے خیال نہ رہا۔ وہ سارا دن گلیوں، بازاروں، جیلوں اور ہر اس جگہ مارے مارے پھرتی جہاں اسے ذرا سی بھی امید ہوتی کہ شاید بھائی کے قاتلوں کی کوئی خبر مل جائے۔ آخر کار پولیس کے ایک نچلے درجے کے سپاہی کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے بتا دیا کہ مومی کا قتل ایک اعلیٰ پولیس افسر کے ہاتھوں ہوا ہے۔ یہ جان کر شابانو نے اس افسر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں اور بالآخر تحقیقات کے سلسلے میں بازار حسن جا پہنچی، جہاں وہ پولیس افسر گانا سننے اور رقص دیکھنے آتا تھا۔ شابانو نے زندگی میں پہلی بار بازار حسن میں قدم رکھا۔ اس عمارت کا نام بلبل ہزار داستان تھا۔ وہ از خود رقاصہ عروسہ کے فلیٹ پر جا پہنچی۔ جب رقاصہ نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو شابانو اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس قدر روئی جیسے پوری زندگی کا غم اکٹھا ہو گیا ہو۔ عورت کے آنسو سمجھ سکتی ہے۔ شابانو کی دکھ بھری اثر انگیز باتوں نے عروسہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اس بے بس عورت کی مدد کرے اور شاید اپنے گناہوں کا کچھ ازالہ ہو جائے۔ اس نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا جس پر اگلے ہی دن عمل شروع کیا۔ اس شام محفل میں پولیس افسر کی آمد سے کچھ پہلے شابانو عروسہ کے بیڈ روم میں چھپی ہوئی تھی۔ عروسہ نے کونے میں بجلی کے سوئچ بورڈ کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر دیا اور شابانو کو کپڑے کے ڈھیر میں چھپا دیا۔ اس نے ہدایت کی کہ جیسے ہی دروازے پر قدموں کی آہٹ ہو، وہ فوراً پلنگ کے نیچے جا کر کپڑوں کا ڈھیر اپنے اوپر ڈال لے۔ محفل شروع ہوئی۔ رقص و سرور کا سلسلہ چلا۔ آج عروسہ نے خاص طور پر دلکش لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی اداؤں نے سب کو مدہوش کر دیا۔ محفل کے اختتام پر سب مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، لیکن پولیس افسر شہاب حسب معمول وہیں بیٹھا رہا۔ وہ ہمیشہ محفل کے بعد عروسہ کے کمرے میں جا کر آرام کیا کرتا۔ عروسہ نے اسے اپنی مخصوص اداؤں سے خلوت میں بلا لیا۔ وہ اس کے لیے حسین ہاتھوں سے جام تیار کرتی رہی اور شہاب ہنستے ہنستے پیتا رہا۔ تھوڑی دیر میں وہ اتنا نشے میں چور ہو چکا تھا کہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ اب اس کے سامنے صرف عروسہ تھی۔ ادھر پلنگ کے نیچے کپڑوں میں دبی شابانو کا برا حال تھا۔ گرمی اور گھٹن سے سانس رکنے لگتا، مگر یہ اذیت اسے برداشت کرنی ہی تھی۔ کچھ دیر بعد عروسہ نے گفتگو کا رخ بدلا اور باتوں باتوں میں وہ موضوع چھیڑ دیا جس کی خاطر یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ عروسہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ مرد سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند ہوتے ہیں مگر ہوتے نہیں۔ عورت ان سے زیادہ ہوشیار ہوتی ہے۔ مرد تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ کسی عورت کے حسن کا اسیر ہو جائیں تو ایک چڑیا بھی نہیں مار سکتے، کسی مجرم کو کیا ماریں گے۔ یہ سن کر نشے میں دھت شہاب بھڑک اٹھا۔ اس نے غرور سے کہا، تم مرد کو کمزور سمجھتی ہو، پولیس والا تو پتھر دل ہوتا ہے۔ مجھے ہی دیکھ لو، کس طرح میں نے مومی کو مارا، لاش کو جلا دیا اور میرا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہ سکا۔ بڑے بڑے افسر بھی مجھے نہیں پکڑ سکے۔ عروسہ نے ناز سے مسکرا کر کہا، مومی کون ہے اور تم نے اسے کیسے مارا؟ ذرا ہم بھی تو سنیں تمہاری بہادری اور ذہانت کی داستان۔ ان الفاظ سے شہاب کا سینہ فخر سے تن گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، کس نے کیسے مارا ہے مومی کو؟ وہ ایک چور تھا، پکڑا گیا، مگر چوری تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ تب اس نے اس کی زبردست بٹائی کی، لیکن جب اس کے منہ سے کچھ نہ نکلا تو اس نے اسے الٹا لٹکا کر چرخی بنا کر گھما دیا، پھر اس کے پاؤں کے تلوے گرم کیے، اس کے بعد اسے دھڑایا، مگر وہ بھی عجیب سخت جان نکلا، اس حال میں بھی گالیاں بکتا رہا۔ اس نے کہا، اتنی ہمت تھی اس مردود کی کہ آخر کار اس نے اپنے دو محتاطوں سے کہا، یہ چوری کا اقرار نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کے نام بتاتا ہے۔ تم دونوں بوٹوں سمیت اس کے جسم پر اتنا اچھلو کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جائیں۔ وہ ہاتھ پاؤں سے بندھا ہوا تھا اور سپاہی اس کے جسم پر کود رہے تھے۔ آخر وہ تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گیا اور صبح تک مر گیا۔ جب پتا چلا کہ وہ تشدد سے مر گیا ہے تو تھانے میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا کیا جائے، لاش کہاں چھپائی جائے، اعلیٰ افسروں کو کیا بتایا جائے۔
اخبار والوں کا سامنا کیسے کیا جائے، مقتول کے ورثا کو کیسے مطمئن کیا جائے۔ آخر کار اس نے ایک حل نکالا، سب سے کہا کہ یہ خبر پھیلا دو کہ مومی نے ماچس اور سگریٹ مانگا اور پھر خود ہی اپنے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ یہی کہانی گھڑ لی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی موت کی وجہ آتش زدگی ہی لکھی گئی، اور وہ بہن جو ہمیشہ اپنی آنکھیں دکھایا کرتی تھی آج گلیوں میں پاگلوں کی طرح روتی پھر رہی ہے۔ شہاب کی وہ رنگین رات شراب کی مدہوشی میں بیت گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ عروسہ کی خلوت گاہ سے چلا گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ شاہ بانو اسی رات اس کی آواز کا ریکارڈ حاصل کر چکی ہے۔ یہ بات اسے تب معلوم ہوئی جب ریکارڈ عدالت میں پیش ہوا۔ شاہ بانو نہ صرف ان پڑھ تھی بلکہ غریب بھی، مگر کسی نے اس پر ترس نہ کھایا۔ شاہ بانو عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑ رہی تھی، کیونکہ اس کے میکے والے اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اس کا باپ کچھ عرصہ قبل فوت ہو چکا تھا۔ اگر زندہ ہوتا تو بیٹی کا ساتھ ضرور دیتا، کیونکہ مومی چاہے برے راستے پر نکل گیا تھا، آخر کار وہ اسی کا بیٹا تھا۔ مومی کی موت کا غم شاہ بانو کے ساتھ ساتھ رحمت بی بی کو بھی تھا، جس نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ پولیس انسپکٹر کا اقرار عدالت سن چکی تھی، اور اب وہ اپنے جرم سے مکر نہیں سکتا تھا۔ اس کیس کے منظر عام پر آنے سے کرائم برانچ میں زلزلہ آ گیا۔ تحقیقات میں ہر الزام سچ ثابت ہو چکا تھا۔ ملزمان بری طرح پھنستے جا رہے تھے۔ انہوں نے شاہ بانو سے التجا کی کہ وہ ان کے خلاف مقدمہ واپس لے لے، بدلے میں وہ بہت بڑی رقم دینے کو تیار ہیں۔ مگر شاہ بانو نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولی کہ بے شک مجھے بھی میرے بھائیوں کی طرح جنگل میں دھڑا کر جلا دو، مگر میں اپنے بھائی کا خون معاف نہیں کروں گی۔ یہ دولت تم اپنے پاس ہی رکھو۔ جب یہ حربہ ناکام ہوا تو آخری کوشش کے طور پر ملزمان کی بیویاں اور بچے شاہ بانو کے گھر آ گئے۔ عورتوں نے رو رو کر دہائی دی اور کہا کہ ان کا کیا قصور ہے، انہیں بیوہ اور بچوں کو یتیم نہ کرو۔ شہاب کی بیوی نے آزاری کرتے ہوئے جب اس کی بیٹیوں کو شاہ بانو کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے پیش کیا تو اس کے دل میں عورت ہونے کا فطری رحم جاگ گیا۔ شاہ بانو نے سوچا کہ میں نے بھی ماں کے مرنے کے بعد یتیمی کا درد سہا ہے، یہ ننھی بچیاں کس گناہ کی سزا بھگتیں۔ آخر کار اس نے انصاف اللہ کی عدالت پر چھوڑ دیا اور حلف نامے پر ٹوٹے پھوٹے دستخط کر دیے۔ اس طرح مقدمہ کمزور ہو گیا، وہ اب مدعی نہ رہی۔ کچھ ہی عرصہ بعد مجرم سخت سزاؤں سے بچ نکلے اور رہائی پا گئے۔ آج بھی شاید یہ واقعہ چند زندہ پولیس افسران کو یاد ہوگا کہ وہ اس عورت کی ہمت، استقامت اور عظمت کو نہ صرف یاد کرتے ہوں گے بلکہ اس بری عورت کی نیکی کے بھی مترف ہوں گے، جسے لوگ کبھی بلبل ہزار داستان کے رقاصہ کہا کرتے تھے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔